اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہیں پڑھتے اس سے من قرآن کوئی قرآن پاک کا حصہ، ولا تعملون من عمل اور نہیں تم عمل کرتے کوئی عمل الا کنا علیکم شہودا مگر ہم ہوتے ہیں اوپر تمہارے شہودا حاضر، اذ تفیضون فیہ جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض نہیں غائب تیرے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے اور نہ کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست، لا خوف علیہم وہ ہیں نہ خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ لوگ ایمان لائے اور تھے وہ ڈرتے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ نہیں کوئی بدلنے والا اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، ذالک هو الفوز العظیم وہ کامیابی ہے بڑی۔ ولا يحزنک قولہم نہ غم میں ڈالے آپ کو بات ان کی، ان العزت للہ جمیعا بے شک عزت واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے ساری کی ساری، هو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جن عقائد کا رکھنا ضروری ہے ان میں ایک عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا بھی ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن آپ جس حال میں بھی ہوں، قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، آپ احباب سے مخاطب ہوں وعظ و نصیحت کی غرض سے، یا آپ کسی جہادی مہم کے اندر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے آپ کی حالت، اور نہیں پڑھتے آپ اس حال میں قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے آپ کا قرآن کریم پڑھنا، یعنی آپ کا ہر حال، آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کا سفر اور آپ کا اپنے گھر میں مقیم رہنا، سفر حضر دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ ولا تعملون من عمل نہیں تم کرتے کوئی عمل مگر ہوتے ہیں ہم اوپر تمہارے شہودا حاضر، شہود شاہد کی جمع ہے، یعنی تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اذ تفیضون فیہ جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن میں خطاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ولا تعملون میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی امت کو بھی خطاب ہے کہ تمہارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا ایک ایک عمل ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر جگہ موجود ہونے کا تذکرہ تھا، آگے اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہر رطب و یابس، ہر پوشیدہ جو مخلوق جانتی ہے وہ بھی، جو مخلوق نہیں جانتی وہ بھی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ زمین آسمان میں ذرہ برابر کوئی چیز در رب سے غائب نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر
نہیں کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی، سب لوح محفوظ کے اندر موجود ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے جب تک رہے گی، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ خلق کے پیدا ہونے سے لے کر خلق کے فنا ہونے تک، انسان کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک، گویا ماں کے پیٹ سے، بلکہ عالم ارواح سے لے کر اور دخول جنت اور دخول نار تک، سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ کوئی چیز لوح محفوظ سے باہر نہیں ہے، الا فی کتاب مبین۔ امت میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ خلق خدا کو شریک کیا جاتا ہے، خصوصاً اللہ کے پیغمبروں کو، یا اللہ کے پیغمبروں میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت بیان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خدا نہیں ہوں۔ خدائی صفات ساری کی ساری قدیم ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ فنا نہیں، اللہ کی صفات پہ بھی فنا نہیں ہے۔ اور جو پیدا ہوا ہے یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم نہیں ہے۔ وہ پیدا ہونے میں محتاج، پرورش میں محتاج، چاہے وہ اللہ کا پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، یا کوئی جن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ میں کسی پیغمبر کو شریک کرنا، کسی فرشتے کو یا کسی جن کو، یہ شرک ہے۔ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں دو قسم کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، کچھ مکیہ ہیں، کچھ مدنیہ ہیں۔ جو حصہ قرآن پاک کا ہجرت سے پہلے اترا وہ سارا مکیہ ہے، جو حصہ قرآن پاک کا ہجرت کے بعد اترا وہ سارا مدنیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ طیبہ میں نہیں تھے۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی ہیں، تو مکہ والوں کو کیا ضرورت تھی بھی مکہ سے وہ لڑنے کے لیے مدینہ طیبہ کے دامن میں آ رہے ہیں؟ احد کی لڑائی کہاں ہوئی؟ مدینہ کے دامن میں ہوئی۔ خندق کی لڑائی کہاں ہوئی؟ مدینہ کے ارد گرد ہوئی۔ اور اسی طرح بدر کی لڑائی کہاں ہوئی؟ مدینہ کے قریب بدر کے مقام پہ ہوئی۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ ہیں تو کفار مکہ نے وہاں لڑائی کیوں نہ شروع کر دی مکہ مکرمہ میں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مولد مکہ مکرمہ ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، 40 سال نبوت سے پہلے آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ پھر آپ علیہ السلام نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ 13 سال کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے، جبکہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا کفار نے۔ اللہ رب العزت نے کہا آپ مکہ چھوڑ دیں۔ اپنے بستر پہ حضرت علی المرتضیٰ کو سلا دیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، غار ثور میں پہنچے۔ غار ثور سے پھر مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ اب دیکھ لیں، آپ جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جس دروازے سے داخل ہوئے اس کو باب فتح کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے موقع پہ جب تشریف لائے اس کو باب ہجرہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب ہجرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام عمرے کی غرض سے تشریف لائے، جہاں سے داخل اس کو باب عمرہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا جانا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس تشریف لے جانا، اور آئندہ سال جس طرح اس وقت صلح میں طے ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، لہذا آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے۔
ہتھیار اپنے گویا کہ کمانوں میں لے کر آئیں گے، وہ بالکل ظاہر نہیں ہوں گے، اور 3 دن تک قیام کریں گے، 3 دن کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام عمرے کی غرض سے پھر تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، پھر مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ طیبہ میں آئے، اور آپ علیہ السلام کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی، پیدائش مکہ میں ہوئی، وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں مدفون ہیں، اپنے ام المؤمنین امی عائشہ والے ایک کمرہ میں۔ یہ ساری چیزیں بطور دلیل کے میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے، کفار کو کیا ضرورت پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی؟ آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، یہ بار بار اسفار کیوں ہو رہے ہیں؟ بخاری شریف کی ایک لمبی روایت میں آپ علیہ السلام جب ہجرت والے سفر میں مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں، تو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں وہاں یقیناً نمازیں پڑھیں، اور جہاں جہاں نمازیں پڑھی ہیں وہاں وہاں آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ تو بعض علماء نے ان مساجد کی نشاندہی کی ہے۔ یہ اسفار بتلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں، ورنہ آپ کی ہجرت کا انکار کرنا پڑے گا۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجر نہ کہیں، اگر آپ علیہ السلام مہاجر ہیں تو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، دونوں میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی۔ حاضر ناظر ہے تو مہاجر نہیں ہے، مہاجر ہیں تو حاضر ناظر نہیں ہے، تو حاضر ناظر صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت علم میں شریک کرنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کلی عطا کر دیا تھا، جمیع ما کانا وما یکون کا علم دے دیا تھا، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سارا علم حضور کے پاس تھا، یہ نص قطعی کے خلاف ہے۔ سورہ توبہ میں آپ پڑھ چکے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اہل مدینہ میں کچھ لوگ نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ شعر و شاعری کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہیں ہم نے اس کو سکھایا شعر کہنا اور نہ اس کے لیے مناسب تھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیمات کے بارے میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے، بعض تو ان میں وہ ہیں جن کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ پورے قرآن کریم میں صرف 25 پیغمبروں کا نام آپ کو ملے گا، جبکہ پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض وہ ہیں جن کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جمیع ما کان وما یکون کا حضور کو علم تھا، ان آیات کی خلاف ورزی ہوگی۔ ان آیات کا کیا معنی ہوگا؟ 3 آیتیں میں نے بطور دلیل کے پیش کی ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جمیع ما کان وما یکون کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دی ہیں، کچھ احوال بتلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دی ہیں، اس کو انباء غیب سے تعبیر کرتے ہیں، علم غیب سے تعبیر نہیں کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا اوپر ان کے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق آئندہ سے ہے، حزن کا گزشتہ سے ہے۔ اللہ کے ولی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں پہنچیں گے، نہ آئندہ کا خوف ہوگا، یار یہ بلڈنگ نہ چھن جائے، یہ حور و غلمان نہ چھن جائیں، کوئی جنت سے ہمیں نہ نکال دے، نہ گزشتہ کا غم ہوگا۔ کیوں؟ وہ نیک تھے کہ کاش کوئی اچھے کام کر لیتے ہم جنت میں چلے جاتے، وہ تو اچھے کام کی بنیاد پہ جنت میں چلے گئے ہیں۔ نہ گزشتہ کا غم، نہ آئندہ کا خوف۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ہمارا تصور کچھ اور ہے کہ کرامتوں کا خوب ظہور ہو، جس کے ہاتھ پہ اس کو ولی مان لو۔ دیکھیں کرامت کا اظہار جو ہے نا، یہ ولی مومن کے ہاتھ پہ ہے،
اور ولی کی دو شرطیں بیان کی ہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ الذین آمنوا، فرمایا جو ایماندار ہو، وکانوا یتقون، جو پرہیزگار ہو۔ گویا ولی وہ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اور متقی، تقوی کی دولت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ بعض نے ولی کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور ان کا نشیب و فراز اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ان سے جو بھی ملے گویا وہ آ کر خیر پائے۔ یہ بھی ولی کی تعریف ہے۔ اور اصل ولی کی تعریف یہی ہے کہ ایمان اور اتباع سنت جس کے پاس ہے وہ ولی ہے۔ ایمان اور اتباع سنت، جہاں سنت کی خلاف ورزی دیکھی جائے اسے ولی نہیں کہا جائے گا، جہاں ایمان کے بعد اتباع سنت موجود ہے وہ ولی ہے۔ اور یہ بھی تعریف کرتے ہیں ولی کہ ولی اسے کہتے ہیں، ہمارے شیخ رحمہ اللہ جو اپنے الفاظ میں تعریف بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کام شریعت کے مطابق کرنے کے ہیں انہیں چھوڑے نہ، اور جو کرنے والے نہیں انہیں چھیڑے نہ، ان کے قریب نہ جائے۔ جو کرنے والے انہیں چھوڑے نہ، جو کرنے والے نہیں انہیں چھیڑے نہ، فرمایا وہ ولی ہے۔ رحمۃ اللہ جی کے کرامت کا ظہور ہوگا تو پھر ولی مانیں گے۔ بعض نے کرامات کی بنیاد پہ ولی مانا ہے لوگوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ولی جو ہوتا ہے کرامت کا ظہور اس کے ہاتھ پہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ظاہر فرما دیں، نہ چاہیں تو نہ فرمائیں۔ خرق کی عادت کے طور پہ کافروں کے ہاتھ پہ بھی چیزیں صادر ہوتی ہیں، کیا ان کو دیکھ کر ان کو ولی مان لو گے؟ دجال لعین کے بارے میں آتا ہے کہ یوں اشارہ کرے گا بادل اکٹھے ہو جائیں گے، بادل برسنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین کو اشارہ کرے گا، زمین سونا اگل دے گی۔ لوگوں سے کہے گا مجھے مانو، خدا مانو۔ جو انکار کرے گا کوئی مومن، اس کے گھر کا سارا سامان نکل کر، کیا پیٹیاں جناب، کیا فرنیچر کا سامان سارا اس کے پیچھے لگ جائے گا، چلنا شروع ہو جائے گا۔ آدمی کے دو ٹکڑے کر کے درمیان سے گزر جائے گا، پھر اٹھا لے گا، کیا اسے ولی مان لو گے؟ استدراج کافر کے ہاتھ پہ، یعنی خرق عادت کے طور پہ کس چیز کا صادر ہونا، وہ استدراج کہلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر پیغمبر نے دجال لعین کا تذکرہ کر کے اس کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ فرمایا ایک چیز میں بتلا رہا ہوں، وہ آور ہوگا، کانا ہوگا، کانا، اور جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے۔ ابلیس لعین کانا ہوگا، وہ کہے گا نا میں خدا ہوں، خدا کانا نہیں ہے۔ تو استدراج کسی کافر کے ہاتھ پہ خرق عادت کے طور پہ کسی چیز کا ظاہر ہونا، تو اگر کوئی ایسی چیز کسی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے اسے ولی نہیں مانا جائے گا۔ ولی کی میں نے علامات بتلا دیں، ایمان اور اتباع سنت، یہ دو چیزیں ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ، فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہوگی دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے خوشخبری ہوگی دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ کے کلموں کو۔ ذالک هو الفوز العظیم، و کامیابی ہے بڑی۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بشارت دیں گے اور آخرت میں بھی ان کو بشارت ملے گی۔ حدیث میں ذکر ہے جب کسی مومن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو اس کو جنت کے محلات، جنت کا مکان، جنت کی بلڈنگ، جنت کی کوٹھی دکھاتے ہیں تاکہ اس کو شوق پیدا ہو آگے جانے کا۔ اور جب کسی کافر کی روح قبض ہوتی ہے اس کو جہنم کا ہولناک وہ منظر پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس بدبخت کو پتہ چلے کہ اس نے نافرمانی کی زندگی گزاری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدلنے والا کوئی اللہ تعالیٰ کے کلموں کو۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ کامیابی ہے بڑی۔ ولا يحزنک قولهم، نہ غم میں ڈالے تجھے بات ان کی، نہ غم میں ڈالے آپ کو بات ان کی، بے شک عزت واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے ساری کی ساری۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ کامیابی ہے بڑی۔ بات آگے چلے گئے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، نہیں پڑھتے آپ اس سے قرآن پاک، ولا تعملون من عمل، نہیں تم کرتے کوئی کام، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم ہوتے ہیں اوپر تمہارے شہودا حاضر، اس تفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں،
وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، نہیں غائب تیرے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے، ولا اکبر اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں، لا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان لائے اور تھے وہ ڈرتے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، ذالک هو الفوز العظیم، وہ کامیابی ہے بڑی۔ ولا يحزنك قولهم، نہ غم میں ڈالے آپ کو بات ان کی، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے ساری کی ساری، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔